حکومت جن کی ہے انہی کی بننے جا رہی ہے اور چانسز ہیں کہ ہمیں ایمرجنسی کی طرف لے جائیں، یہ چانسز ہوں گے اور صورتحال بہت زیادہ انرسٹ میں جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے بغیر ہوسٹ کے پروگرام، اور آپ لوگوں کی اس پہ ہی یہ کوشش شروع کی ہے کہ آپ لوگوں کے جو باتیں تھی وہ اس طریقے سے ہم میٹ نہیں کر پاتے تھے، اور وہ اینکرز بھی اس طریقے سے پوچھتے نہیں تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا پریکٹس ہوتی جا رہی ہے اکیلے بولنے کی بھی مجھے، اور میں بڑا مشکل تھا میرے لیے ویسے تو، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے بات کر کے۔ تو اب اس کے سیگمنٹ وائز ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات کیا کریں۔ ایک تو آج کی کرنٹ اس پہ بات کر لیں پریڈکشنز کے حوالے سے۔ دیکھیں، جو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو ہمارے یہ جو فیب مارچ اور اپریل تک، تو اس میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی اور نہ ہی آنی ہے۔ تو اس لیے اگر آج سنا ہے کہ جی معاشی ایمرجنسی کی باتیں یا کوئی ایمرجنسی کی باتیں، تو یہ تو آپ کے حلقوں نے آج سنا ہے۔ آپ ان کو میرا پرانے کوئی کلپس دکھا سکتے ہیں جس میں ہم جب بات کرتے تھے کہ الیکشن ڈیلے کی، اور اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ڈیلے ہونا ہے کیونکہ انریسٹ نظر آتا تھا۔ تو اس انریسٹ کے نتیجے میں لگتا تھا کہ یہ بارڈر سائڈ اور ود ان دا کنٹری بوتھ سائڈ انریسٹ پاسبل ہے، اور اس انریسٹ کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو۔ تو ساتھ ہی ہم کہتے تھے کہ بوٹوں کی دھمک کی آواز بھی آتی ہے۔ تو وہ جو سچویشن تھی اور جو پلانٹری انڈیکیشن ہے، وہ تو دیکھیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ آپ کے ابھی کوئی اسٹیبلٹی کے چانسز نہیں ہیں، پولیٹیکل انریسٹ بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے بتایا کہ ہاتھ باندھ کے احتجاج کریں، منہ پہ ٹیپیں لگائیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں یہ جو حکومت اب کوئی نہیں بنا پا رہا، اس طریقے سے بن بھی جائے تو وہ میرا خیال ہے ہمارے لیے تو ایک ہی بات ہے، ایمرجنسی لگ جائے یا شہباز شریف صاحب حکومت بنا لیں، دونوں صورتوں میں ایک ہی بات ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ مشینری جس طریقے سے آپریٹ کر رہی ہے وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ ابھی تک الیکشن کے فائنلائز فارم 45 کے مطابق نتائج کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے پرنٹنگ ابھی تک لگائی ہوئی ہے کہ جو فارم 45 میں پھر آپ کو پتا ہے کہ پیچھے ووٹ کاؤنٹنگ پہ ہو سکتا ہے اعتراض کہ جی ووٹ ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی جائے، تو اس وقت تک وہ نئے ووٹ چھاپ لیں گے اور پھر ان کو اس میں شامل کر لیں گے تاکہ فارم 45 جو ہے چیلنج ہو سکے کہ، اور پھر یہ بتایا جا سکے کہ اس لیے فارم 45 کے مطابق ہم نے رزلٹ اناؤنس نہیں کیے کیونکہ یہ لکھا غلط گیا تھا، پیچھے پرچیاں زیادہ ہیں، تو اس لیے یہ پرنٹنگ پریس ابھی تک ماشاءاللہ پرنٹنگ کرتے نظر آ رہے ہیں، جو خبر بھی سرکلز میں گردش کر رہی تھی۔ تو دیکھیں ایسٹرالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ اب بھی اپریل تک ہم نے یہ سب دیکھنا ہے، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بس یہ تو بدلتی کہانی ہے، کس کس طریقے سے انہوں نے روپ بدلنے ہیں، لیکن یہ امید ضرور ہے کہ اپریل میں ہم سیانے ہونے لگیں گے۔ اپریل مئی میں ہم کچھ ایز اے نیشن اچھے فیصلے لے چکے ہوں گے، لیکن اپریل سے پہلے نہیں ہوگا۔ اپریل سے پہلے جو غلط سے غلط آپ سوچ سکتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس لیے بس اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ، اب تھوڑی سی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی میں اس پہ بات کر لوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ پہ یہ جو ہے نا معاشی تنگی بھیجتا ہے، یہ سب سے پہلا اس کا وہ ہوتا ہے، اس کے بعد امن و امان، اور پھر اگلے لیول جب آپ معاشی تنگی کو نہیں سمجھتے، اس پہ گریہ زاری نہیں کرتے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو پھر نیکسٹ لیول آ جاتا ہے جو اب شروع ہونے لگا ہے، کیونکہ معاشی تنگی ہم پہ بہت پہلے کی آ گئی تھی، ڈالر ڈے بائی ڈے ویکر ہوا، لیکن ہم نے کہا اللہ خیر کرے گا، تو اب ہم نے یہ دن پہ آ گئے، اب ہم نے ایک دفعہ آپس میں دوبارہ سے وہ جیسے کہتے ہیں کہ یہی لڑائی جھگڑے فتنے فساد دیکھنے ہیں، اس کے نتائج بھگتنے ہیں، مزید تنگ دستی میں اضافہ لینا ہے، مزید پرابلمز میں گھرنا ہے، اس کے بعد کہیں جا کے ہمیں یہ عقل آنی ہے کہ دوبارہ سے، کیونکہ ایک ماحول اچھے ماحول میں نا مجھے لگتا ہے کہ سب زمین کے خدا بن بیٹھتے ہیں اور طاقت کے نشے چڑھ جاتے ہیں اور انسان چھوٹا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے ہمیں،
تو جس کے نتیجے میں شاید ہم اس طرح کے ایکٹ کرنے لگتے ہیں جس میں ایسا نہیں لگتا کہ خدا دیکھ رہا ہے, یا ایکٹ کرنے والے کو بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اوپر بھی کوئی خدا بھی موجود ہے اور وہ اس سارے سسٹم کا مالک خالق ہے. تو ہم تو ایک چیونٹی کی بھی اوقات نہیں رکھتے. تو یہ تو ہو گیا کہ جو آج کی ایمرجنسی کا تو وہ تو چانسز موجود ہیں اور وہ لگ سکتی ہے. اصل میں اس کو آپ ایمرجنسی کا نام دے دیں, اس کو کچھ بھی دے دیں, کوئی بہتر صورتحال نہیں ہونے والی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو بڑھتی ہوئی جنگ ہے, کیونکہ عموماً یو کے والے جو ناظرین ہیں وہ بڑا اصرار کر رہے تھے کہ اس پہ بات کی جائے, یو کے کیا کہاں جائیں. تو دیکھیں جو یو کے امریکہ کے ساتھ جو یمن کی جنگ میں کودا ہے, یہ اس نے بڑا زیادتی کی ہے نیشنلی اپنی قوم کے ساتھ. پہلے اسرائیل میں گھسا ہے, اس کو جا کے مبارکباد دی ہے, یا اس کو جیسے کہتے ہیں گڈ ول جیسچر کے طور پہ پہنچا ہے اسرائیل. تو فلسطین بھی چلا جاتا, ذرا پرانے بادشاہ تھے پوری دنیا کے, تو ذرا میڈیوکر کا رول پلے کرنے کی فیل دیتے کہ ون سائیڈڈ ہو کے دکھا دیا. تو جو ون سائیڈڈ ہو کے دکھایا ہے تو یہ تو پیور امریکن اسٹریٹجی پہ گیا ہے. تو پیور امریکن کیمپ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ پیوٹن کو پرووک کر رہے ہیں یہ لوگ, اور اگر پیوٹن پرووک ہوتا ہے تو امریکہ کا تو کچھ نہیں جانا, یو کے کا کباڑا ہو جائے گا. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کے نیشنل بھرتی کی فوج میں بھرتی کی کال بھی آ چکی ہے. تو یہ اب اصل میں شیطان نے یہ سب ہر صدی میں کروانا ہی ہوتا ہے. اب اس سے آپ لوگ آنکھیں بند کریں, ہم لوگ آنکھیں بند کریں, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں آپ ہمیں تیاری کر لینا بہتر ہے. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل سیگمنٹ آج یو کے لیے, کل ہم دیکھیں گے اور کوئی انٹرنیشنل ٹاپک لے لیں گے. تو آئندہ ہم اپنے اس ولاگس کو میں سمجھتا ہوں اسٹرالوجی اور اسٹرالوجی ان لائٹ آف یا ان سینس آف پولیٹیکل ڈے, جو بدلتی صورتحال, اور انٹرنیشنل, اور پھر ایک ریلیجین پہ تھوڑا سا اس کا ہم سیگمنٹ رکھیں گے جس میں آپ ریلیجیس اپنے وظائف یا کویسچنز یا وہ رکھیں گے. ڈیٹ آف برتھ, اور اس سے میں بہت زیادہ مطلب فیڈ اپ ہوں کہ اس سے کوئی بہت مزہ نہیں آتا. آپ لوگوں کو مزہ برتھ چارٹ ڈیٹیل بنوا کے اور اس پہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن سے ہوتا ہے. آپ لوگ جس طریقے سے جی یہ تاریخ پیدائش ہے اس میں یہ بتا دیں, کوئی خاص اس میں میں کہتا ہوں کہ وہ جیسے آپ لوگ ویکلی ہورoscope سنتے ہی ہیں تو اس میں کتنا ہوتا ہے. اب جب ہم نے ویکلی ہورoscope بھی شروع کیا تو میں ہر کسی کو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ سیگمنٹائز کوڈ ایشو کر دوں گا, جو لوگ ہمارے ویورز ہوں گے, سبسکرائبر ہوں گے, اور پھر انشاءاللہ جو ان کی وہ جو فور کاسٹ ہوا کرے گی اس کوڈ کے حساب سے ویکلی منتھلی کریں گے. ویکلی پاسبل نہیں ہوگی میرے لیے, تو وہ انشاءاللہ بڑی ایکوریٹ بیٹھے گی اور آپ لوگوں کو مزہ آئے گا کہ ایسٹرالوجی کیسے کام کرتی ہے. اب تک آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں. تو اب آئیں گے یو کے والے جو ہیں, ان کے لیے آپشنز یہ ہیں کہ یو کے نمبر 1 تو یہ ہے کہ گولڈ میں اپنے پیسوں کو کنورٹ کریں, کیونکہ موو کبھی بھی ہونا پڑ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ فی الوقت اگر کوئی فوڈ سٹور کرنا ہے تو آپ لوگوں کے ٹن فوڈ کی آپشنز ہوتی ہیں. پلس کھجور بہت اچھی چیز ہوتی ہے کیونکہ مکمل ڈائٹ ہوتی ہے. تو ڈیٹ, لیکن وہ گیلی والی نہیں, اگر خشک ملے تو وہ اچھا ہے. خشک سے مراد وہ ایک ہاف خشک سی ہوتی ہے. پاکستان میں تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, لیکن یو کے میں تو کیونکہ مہنگی کھجوریں جاتی ہیں تو ساری سافٹ ہوتی ہیں. بہرحال کھجور ایک اچھی چیز ہے فار سٹوریج. آپ کے جو دالیں ہیں لینٹلز, اور اس کے بعد چاول, اور یہ تو بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ہیں. اگر یہ کر بھی لیں گے تو یو کے کا کوئی برا نہیں ہونے لگا. اگر آئل سپلٹ پہ آپ کی پرائسز ہائی ہو جاتی ہے تو یمن جنگ میں ابھی آپ دیکھیے گا آپ کی چیزیں اور مہنگی ہوں گی. چلو پھر بھی آپ کو فائدہ ہی ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی اینول سٹوریج کر کے رکھ ہی لی تو پھر بھی پیسے ہی بچ جائیں گے, کیونکہ آنے والے ٹائم میں راستے بند ہوئے تو یو کے کی جو امپورٹس ہیں, جو فوڈ مارکیٹ ہے, وہ ڈیفینیٹلی اگر جنگ نہ بھی ہو تو رائز ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلا کام جو فوڈ مینٹین کرنے کا ہے وہ تو بہتر ہے بوتھ کیسز میں, کہ اگر جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی راستہ تو بند ہوتا ہی ہوتا ہے. تو دونوں سینس میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب ہر سال یہ پریکٹس رکھیں, کیونکہ آگے ہم جنگوں میں جا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جی ہم موو کہاں ہوں, تو موو کے لیے ابھی بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں برین سٹارمنگ کا ایک عمل چل رہا ہے. لیکن اگر جب تک وہ آپشنز نہیں آتی جن پہ میں کام کر رہا ہوں, ڈفرینٹ ابھی لاسٹ ایک ایمبیسڈر ہیں ادھر
میرا خیال ہے یہ ایکس سوویت اسٹیٹس میں کہیں، تو ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے جارجیا کو ریکمینڈ کیا کہ رہنے کے حساب سے بھی اچھا، اس ٹائم کسی رشین انفلوئنس میں ہے تو جنگ کے چانسز کم ہیں، تو کیونکہ اینٹی رشیا ہوتا اس کی حکومت تو پھر ادھر اٹیک کے چانسز ہوتے، کیونکہ جارجیا آپ کو پتہ رشیا کے بہت کلوز ہے۔ تو جو یو کے کی ہم بات کر رہے تھے کہ یو کے والے جو ہیں وہ اپنی ایک تو فوڈ پریزرو کر لیں، تو پھر بھی ان کے کیونکہ سپلائی چین ہٹ ہونی ہے تو بہتر ہی ہے کہ ایک چیز 5 پاؤنڈ کی ہو جانی ہے، 2.5 پاؤنڈ میں آج لے لیں گے تو اچھا ہی ہے نا، اینول بجٹ کل کو بھی تو آپ نہیں لیں، پھر اکنامک کرائسس ویسے ہی آئے گا تو جابس بھی جائیں گی تو پھر وہ ہٹ بھی آئے گی، تو جمع کرنا تو دونوں سائڈوں بھی ٹھیک ہے۔ ہاں جانا کدھر ہے تو اس پہ اب کام چل رہا ہے۔ اس ماہ رمضان میں میری کوشش ہے کہ مدینہ میں گزارا جائے اور مکہ مدینہ اور سعودیہ کے حالات دیکھے جائیں، کہ سنا ہے کہ وہ بھی کوئی بزنس ویزاز اور اس طرح کے لوگوں کو دے رہے ہیں وہ لوگ اوورسیز کے لیے، ورنہ وہ اوورآل آپ کو یاد ہی ہے کفیل سسٹم ہوتا تھا، اب سنا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کچھ اس طرح کی پالیسیز آ رہی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر صرف جنگوں کی بات ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اتنے ڈرنے کی ہماری بھاگنے کی بات نہیں تھی، لیکن ایٹامک کا مسئلہ ہے، تو کیونکہ شیطان نے یہ جو ہتھیار بنوا کے رکھ دیے ہیں نا، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، آپ یو کے والے اس پہ آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ کس نے الاؤ کیا؟ کوئی مذہب بھی الاؤ نہیں کرتا ایٹم بم کو، نہ کرسچینٹی، نہ جوڈائزم، نہ اسلام، نہ ہندوازم، ایون کوئی بھی نہیں، تو پھر یہ کس نے بنا لی اور کیسے بنا کے دنیا کی اتنی انسانیت ایک بہت بڑے خطرے کی زد میں دھکیل دی گئی ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ جو یہ ہے کہ مدینہ مکہ کم از کم ایسی پلیسز ہیں کہ وہ محفوظ رہیں گے اور کسی ایٹم کے کم از کم خطرہ نہیں ادھر چلنے کا، تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ پھر ہمیں وہ تیاری کرنی چاہیے، اور اس سائٹ پہ جو ہے پراپرٹیز یا ایگری لینڈ اس ٹائم میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ بیسٹ اگر کوئی سیف انویسٹمنٹ ہے تو ایگری ہے، کمرشل نہیں ہے، ایگری لینڈ میں انویسٹ کریں۔ اور دبئی ابھی نہیں، ٹورسٹ پلیسز دنیا کی جتنی بھی ہیں وہ ساری خطرے میں ہیں، ان پر اکنامک کرائسس آئیں گے، ادھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ جن کی کئی ایسی انویسٹمنٹس ہیں جو پوری دنیا کے ٹورسٹ پلیسز پہ ہیں تو ان کو بھی وائنڈ اپ کریں۔ ٹورسٹ ملک یا جن کی اکانومی لائک لنڈن ٹورزم پہ ہوگی وہ خطرے کی زد میں ہیں ہی ہیں، یہ مستقبل میں آنے والے ٹائم میں بہت مشکل ہو جائے گا ان ملکوں کا، مطلب جیسے کہتے ہیں کہ اپنی اکانومی کو مینٹین کرنا، جن کا سورس آف انکم جو ہے ٹورزم تھا۔ تو یو کے کے لیے تو میں سمجھ رہا ہوں آج یہ اتنی بات کافی ہے، اس پہ کوئی آپ لوگ مزید کمنٹ کویسچنز جتنے اچھے بھیجیں گے ہم ان کو آنسر کیا کریں گے بڑی ترتیب سے۔ اب بات کر جائیں ریلیجین کی، تو آج ہم بات کریں گے کہ نماز، سب سے اول سوال اس کی بات کریں گے۔ نماز میں سمجھتا ہوں کہ نماز کو اس کی اصل میں سمجھا نہیں گیا، اور جو پڑھی گئی ہے جس طریقے سے ہم آپ پڑھ رہے ہیں وہ الٹا ہمارے لیے وبال جا رہا ہے۔ ٹاپک یہ ہے کیونکہ عموماً لوگ جب مجھے فون کرتے ہیں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم تو جی تہجد بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت نمازی ہیں، وظائف بھی کر رہے ہیں، سب اچھا ہے، تو پھر زندگی میں اچھا کیوں نہیں ہے؟ مطلب معاملات میں کہاں چوک ہو گئی، کہاں رہ گئے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی کسر ہے؟ تو وہ کسر آج میں نکالتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم سٹیپ وائز نماز کی آج بات کر لیتے ہیں۔ نماز میں سمجھتا ہوں کہ نماز کا جو سب سے بڑا کرائم ہوتا ہے وہ ہے اس کی تحقیر۔ نماز کی تحقیر کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کو حقیر جاننا، یعنی کہ اس کو اہمیت نہ دینا، پڑھنا لیکن اچھا جی کہاں بھاگی جا رہی ہے، پڑھ لیتے ہیں، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی رکو یار، ابھی کوئی دیر نہیں ہو رہی، نماز کہیں نہیں بھاگی جا رہی، یا اس کو اس سوچ سے پڑھنا کہ بس پڑھنی ہوتی ہے، واجب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ ہوتا ہے، ایک عام سی مطلب سوچ کے تحت، تو یہ سب سے بڑا وبال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نماز نہ پڑھنا شاید اتنا بڑا گناہ نہ ہو جتنا اس کو حقیر جان کے پڑھنا، یا اس کو حقیر جاننا، یا اس کو ویلیو نہ دینا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص ویلیو تو دیتا ہے لیکن شیطان کے نرغے میں نہیں پڑھ پا رہا، اٹس اے ڈفرنٹ کیس۔ لیکن ایک شخص ہے کہ پڑھ بھی رہا ہے اور اس کو حقیر سمجھ رہا ہے اور لیٹ کر کے پڑھ رہا ہے یا اول وقت میں نہیں پڑھ رہا، تو وہ اس کے لیے وبال ہے۔ دوسرا ایک اور کنسیپٹ کلیئر کر دوں کہ یہ جو ہم قضا پڑھتے ہیں یہ کوئی ثواب نہیں ہوتا قضا پڑھ کے ہمیں، یہ اس کی سزا ہے ہی ہے کیونکہ ہم نے اس کو لیٹ کیا ہے، لیکن یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سخت سزا سے بچنے کی ایکسیپشن کا نام ہے۔
تو کئی لوگ میں نے دیکھا بڑے کانفیڈنٹ ہو کے میرے جیسے قضائیں بھی ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں شوق اور اس سے جیسے بھی بڑا کوئی تیر مار رہے ہو. نہیں بھائی, قضا جو ہے اپنے ساتھ وبال ضرور لاتی ہے, لیکن آپ اس میں کمی کرتے ہیں کہ اپنی غلطی کو جیسے کہتے ہیں سرنڈر کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں اس کو جو ہے نا پھر بھی ادا کر رہا ہوں. یہ اس کو اہمیت دینا ہے نماز کو, کہ مس ہو بھی جائے تو قضا کرنا, تو اس کو اہمیت دینا. بس یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس سے صرف نماز کی آپ کے دل یا دماغ میں عزت برقرار ہوتی ہے, جس سے آپ کو فیض ملتا ہے. لیکن جو میرے جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پھر قضا نہیں پڑھتے, تو وہ بھی نماز کی تحقیر کے زمرے میں ہی آ رہا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے میں سمجھتا ہوں. اور نماز کا بہترین بات آج چلیں فارمولہ لے لیں کہ نماز کے وقت سے پہلے اگر آپ کھڑے ہو گئے کہ ابھی 12:15 پہ اذان ہونی ہے, یا گوگل کے ٹائم, مولویوں کے ٹائموں پہ تو نہ رہیں پلیز, ان کو تو وقت کا مطلب یہ خدا کو انتظار کروانے والے لوگ ہیں. ظہر کا وقت 12:15 12:30 ہو جاتا ہے, یہاں 2 بجے جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ تو فضول ان کا تو اسی لیے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اتنے بڑے اسلامک اس کا نمازوں کا اور مسجدوں کا. نماز کے لیے پہلے انتظار کرنا, نماز کا یہ آئیڈیل بات ہے. نماز کے وقت ہونے سے پہلے انتظار کرنا یہ ہے اصل. یہ نماز اگر کوئی ادا کر رہا ہے 70 بار 7 استغفر اللہ کر رہا ہے, تو یہ جو شخص ہے اس کے زندگی کے شادیوں کا ڈیلے ہے جی ختم, کاروبار میں ترقی کا ڈیلے ہے ختم. ہر وہ زندگی کا ڈیلے اگر آپ کو ہے نا, مطلب دیر کا سامنا ہے, ڈیلے کا سامنا ہے کسی بھی میٹر میں, تو بس نماز کا انتظار شروع کر دیں پڑھنے سے پہلے. یقین کر لیں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اپنی زندگیوں میں. ادھر آپ نے ادھر پریورٹی دینی, ادھر آپ کی ڈیلیز زندگی کے ختم ہو جائیں گے. تو میں عموماً وظائف میں جب بھی آپ لوگوں کو کچھ دے رہا ہوتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو یہ دوں کہ ڈیلے ختم کرو, اور ڈیلے نماز کا ختم کر لو, زندگی کا ختم ہو جائے گا. اور یہ پتھر پہ لکیر اللہ کے حکم سے بات ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کی پریکٹس کو کریں, اور سوال بھی بھیجیں پلیز, ہیلپ کریں اس پروگرام کو رن کرنے میں. اچھے کویسچنز بھیجیں. 3 ٹاپک ہوں گے, لوکل ہماری اسٹرالوجیکل پولیٹکس, اسٹرالوجیکل انٹرنیشنل حالات, اور ریلیجین. جو بھی ریلیجین یا وظائف یا کچھ بھی اس پہ اگر ایون کے کمپیریزن آپ لوگوں کو کوئی چاہیے, آپ کو کوئی کرسچنز یا یہودیوں سے بات کرنی ہوتی ہے, یا ہندو ان سے بات کرنی ہوتی ہے, کوئی بھی, یا سائنٹیفک کوئی بھی, یا کسی بھی کام کی ریزن کہ ہم کیوں کرتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے. اس میں مزہ آئے گا آپ لوگوں کو بھی, اور اس میں کھلا ٹائم ملے گا ہمیں بات کرنے کا بھی. تو جتنا لمبا آپ لوگ چاہیں گے اس کو, پھر میں مطلب اس میں میں کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو پرماننٹ سبسکرائبر ہیں نا, وہ کویسچنز لازمی بھیجیں, واٹس ایپ پہ بھیج دیں. اگر اس پہ کمنٹ نہیں کرنا نو پرابلم ایٹ آل, کریں تو بہتر ہے, لیکن واٹس ایپ پہ بھیج دیں کہ جی کل کے پروگرام میں میری طرف سے یہ سوال, میری طرف سے یہ سوال, یا میری طرف سے یہ ٹاپک. تو آپ لوگوں کی ٹاپکس کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شیطان مردود کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ حافظ.